السلام علیکم۔ آپ ان پوائنٹس پر اپنے لوگوں کو پہنچا دیں اور پھر انہیں ایکشن میں لائیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بہت آسانی سے پورے علاقے کو اپنے کنٹرول میں لے لیں گے اور وہاں سے ایک بھی فرد باہر نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ شیشے کی میز پر کراچی کا تفصیلی نقشہ پھیلا ہوا تھا اور اور اس نقشے کو درمیان میں رکھے ایک مرد اور عورت ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے ہوئے تھے۔ عورت سنتھیا جوزف تھی، جس کا حلیہ ماضی کی اس سنتھیا سے بہت مختلف تھا جسے ڈاکٹر ماریا کی ماں ہونے کی حیثیت سے شہریار کی ساس ہونے کا اعزاز حاصل ہوا تھا، اور وہ کافی عرصے تک پیر آباد میں رہ کر جنگل میں جاری افیون کی خفیہ کاشت کی نگرانی کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ ایک استاد کے روپ میں معصوم ذہنوں میں زہر بھرنے کا کام بھی جاری رکھے ہوئے تھی۔ وہ تو پیر آباد والوں کی قسمت اچھی نکلی کہ ماریا کی حرکات شہریار کی نظر میں آ جانے کے بعد جہاں وہ اپنے انجام کو پہنچی، وہیں سنتھیا کو بھی دوبارہ پیر آباد جانے کا موقع نہیں مل سکا۔ اگر پیر آباد کا کوئی باسی اس وقت اس پرتعیش ڈرائنگ روم میں بیٹھی سنتھیا کو دیکھتا تو اس کے لیے اسے شناخت کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ پلاسٹک سرجری کے ذریعے کی جانے والی خد و خال کی تبدیلی سمیت بالوں کی رنگت اور انداز کی تبدیلی نے اسے بالکل نئی شخصیت میں ڈھال دیا تھا۔ اس نئی شخصیت کے اندر وہی پرانی دشمنی اور نفرت لیے وہ ایک بار پھر اپنے مذموم ارادوں کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے میدان عمل میں تھی، اور ایک معروف سیاستدان کے ساتھ بیٹھی وہ کام انجام دے رہی تھی جس کے لیے اسے لاہور سے کراچی بھجوایا گیا تھا۔ یہ معروف سیاستدان ریاض انور کے نام سے پہچانا جاتا تھا اور آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخابات میں حصہ لے کر کامیابی حاصل کرنے یا نہ کرنے دونوں صورتوں میں ہمیشہ میدان سیاست میں ان رہتا تھا۔ اس کی اس مقبولیت کے پیچھے سب سے بڑی وجہ نظر آتی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ ایک نیوٹرل، مخلص اور محب وطن آدمی کی حیثیت سے جانا جاتا تھا، جس کا ہر طرح کے فلاحی اور امدادی کاموں میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اس کا ایک اور پلس پوائنٹ تھا۔ لوگ اسے سیاستدان سے بھی زیادہ ایک فلاحی شخصیت کی حیثیت سے جانتے اور پسند کرتے تھے، اور اس وقت وہی ملک کی فلاح و بہبود کا علم بردار سنتھیا کے مقابل بیٹھا ایک ایسے نقشے کی طرف متوجہ تھا جس پر جا بجا سرخ روشنائی سے گول دائرے بنائے گئے تھے۔ سنتھیا نے ان دائروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہی اس سے اپنی بات کہی تھی۔ را کی پاکستان میں موجودگی کا صرف اور صرف ایک مقصد تھا، اور وہ یہ کہ اپنی حرکات سے پاکستان کو کمزور کرتے رہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ ہم افسروں اور سیاستدانوں کو پھانس کر ملکی رازوں کے حصول سے لے کر خودکش حملوں اور لسانی فسادات تک سب کچھ کروانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ سنتھیا کو اس بار کراچی میں لسانی فساد کروانے کا مشن سونپا گیا تھا۔ مختلف قومیت کے لوگوں کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر بیٹھا کراچی، جسے بجا طور پر منی پاکستان کہا جاتا تھا، اس قسم کے فسادات کے لیے آئیڈیل تھا۔ فسادات کا آغاز کروانے کے لیے اس وقت سنتھیا نے جس علاقے کا انتخاب کیا تھا وہاں ایک مخصوص زبان بولنے والوں کی اکثریت آباد تھی، جن کی دوسری زبان بولنے والوں سے سیاسی کشمکش جاری رہتی تھی۔ اس کشمکش کو باقاعدہ لڑائی کا رنگ دے کر وہ لوگ کراچی کے امن کو آسانی سے تہس نہس کر سکتے تھے، کیونکہ ایک بار لسانی فسادات پھوٹ پڑتے تو پھر اس کا سلسلہ طویل ہوتا چلا جاتا، اور اس سلسلے کو طویل کرنے کے لیے بھی را کی طرف سے کمک ملتی رہتی۔ را کو اس قسم کے کاموں کو انجام دینے کے لیے زیادہ مشکل اس لیے پیش نہیں آتی تھی کہ ان کے پاس بہت سے ایسے وظیفہ خور موجود تھے جو سوئس بینکوں میں بڑھتے ہوئے اپنے بینک بیلنس کے عوض کتنی ہی معصوم اور بے گناہ زندگیوں کو بھینٹ چڑھا سکتے تھے۔ ڈونٹ وری میڈم، میں کام کے آدمیوں کو ان جگہوں پر پہنچا کر پورے علاقے کی ناکہ بندی کروا دوں گا، اور آپ دیکھیں گی کہ کوئی انسان تو کیا چڑیا کا بچہ بھی یہاں سے زندہ باہر نہیں نکل سکے گا۔ کوشش کرنا کہ یہاں رہنے والوں کا باہر کی دنیا سے رابطہ کٹ کر رہ جائے۔ اس علاقے کی ٹیلی فون لائنز اور موبائل سگنلز بند کرنے کا بھی انتظام کر لینا، تاکہ وہ لوگ بری طرح بلبلا اٹھیں اور انتقاماً خود بھی ہتھیار ہاتھوں میں اٹھا لیں۔ اس نے ایک اور ہدایت جاری کی۔ علاقے کی لینڈ لائن بند کرنا تو زیادہ مشکل نہیں ہے، البتہ موبائل سروس کو مکمل طور پر بلاک کرنا تھوڑا مشکل ہوگا، اور ہم جزوی طور پر ہی یہ کام کر سکیں گے۔ البتہ اس سے بڑھ کر دو کام اور کیے جا سکتے ہیں۔ اول، علاقے کی الیکٹرک سپلائی روک دی جائے گی۔ دوسرے، واٹر ہائیڈرنٹس بھی بند کر دیے جائیں گے۔
چھوٹے چھوٹے تنگ گھروں میں رہنے والے لوگ اس کارروائی سے کتنی بری طرح چراغ پا ہوں گے، آپ خود بعد میں ملاحظہ کر لیں گی۔ وہ گھر کا بھیدی تھا جو اچھی طرح جانتا تھا کہ لوگوں کی کس رگ کو دبایا جائے تو کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اس لیے لنکا ڈھانے کا کام خوب اچھی طرح انجام دے رہا تھا۔ گڈ، میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ بہتر تجویز ہے۔ پریشانی اور تکلیف کا شکار اہل علاقہ جب فون کالز اور میسیجز کے ذریعے دوسرے علاقوں میں مقیم اپنے عزیز و اقارب کو اپنے حال سے آگاہ کریں گے تو پورے شہر بلکہ ملک میں بھونچال سا آ جائے گا، اور لوگ ایک بار پھر یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ حکومتی ادارے ہمارے لیے بالکل ناکارہ ہیں۔ پھر احتجاجاً پولیس اور دیگر متعلقہ اداروں کے خلاف پرتشدد احتجاج کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ وہ گویا تصور کی آنکھ سے یہ سب دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں لطف اندوز ہو رہی تھی۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے میڈم، لیکن خیال رکھیے گا کہ اس ساری کارروائی پر بہت بڑی رقم خرچ ہوگی۔ کام کے بندے ہائر کرنے کے علاوہ معقول اسلحے اور گولہ بارود کا بھی انتظام کرنا ہوگا۔ پہلے کب تمہیں رقم کے سلسلے میں رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے جو اب پریشان ہو رہے ہو؟ تم اپنا کام شروع کرو، رقم تمہیں مل جائے گی۔ ریاض انور لالچی فطرت کا آدمی تھا جو سب کچھ جانتے بوجھتے بھی رقم کا تذکرہ کیے بغیر نہیں رہ سکا، اور سنتھیا کو اس کا مطالبہ کرنا برا لگا تھا، اس لیے سخت لہجے میں اسے جواب دیا، کام تو میں چٹکی بجاتے میں کرا دوں گا، آپ بتائیں کہ آپ کب اس کام کو کروانے کی خواہش مند ہیں۔ اس کا موڈ بگڑتے دیکھ کر ریاض انور نے خوش آمدانہ لہجہ اختیار کیا، صرف 2 دن بعد کر لو گے نا تم؟ 2 دن میں سارا انتظام؟ سنتھیا نے اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ بالکل ہو جائے گا میڈم، ریاض انور نے جواب دیا۔ کارروائی میں حصہ لینے والے بندے کام کے ہونے چاہئیں، ایسا نہ ہو کہ ہم جدید اسلحہ تو فراہم کر دیں لیکن ان لوگوں کو اس کا استعمال ہی معلوم نہ ہو۔ اس آپریشن میں ہم ایسا اسلحہ استعمال کروانا چاہتے ہیں جو یہاں کی پولیس اور رینجر نے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ اس طرح پبلک کو یہ خاموش میسج جائے گا کہ ان کے تحفظ کے ذمہ دار ادارے کتنے ناکام اور نااہل ہیں۔ اس نے ایک بار پھر ریاض انور کو ہدایت کی، اس آپریشن پر راہ کو جتنا خرچ کرنا پڑتا اس حساب سے وہ نتائج حاصل کرنے کے بھی خواہش مند تھے۔ آپس میں لڑتی ہوئی عوام اور بے بھروسہ حکومتی ادارے ان کے جذبہ نفرت کی تسکین کے لیے اہم تھے، اس لیے سب سے زیادہ زور اسی پر دیا جا رہا تھا۔ سنتھیا جو در حقیقت موساد کی ایجنٹ تھی اور راہ میں رہ کر بھی موساد سے وفاداری نبھاتی رہتی تھی، اس آپریشن کے لیے 100% راہ سے مخلص و متفق تھی، کیونکہ وفاداری چاہے کسی سے بھی نبھائی جاتی، مشن دونوں کا ایک ہی تھا، پاکستان کو کمزور سے کمزور تر کر کے اسے ایک ناکام ریاست ثابت کرنا۔ اس بات کی آپ فکر ہی نہ کریں میڈم، میرے پاس ایسے ایسے کام کے بندے ہیں کہ عام ہتھیار تو کیا ایٹم بم کو بھی آپریٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں کی پولیس اور رینجرز ان کے آگے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ اگر آرمی بھی مقابلے پر آ جائے تو منہ کی کھا کر جائے گی۔ ریاض انور اپنی اہلیت ثابت کرنے کے لیے احمقانہ حد تک پرجوش ہو گیا، لیکن سنتھیا کو ان مقامی ایجنٹوں سے جو کہ دراصل اپنی زمین کے غدار ہوتے تھے نمٹنے کا طویل تجربہ تھا، اس لیے ریاض انور کی شیخی سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوئی اور پرسوچ انداز میں بولی، کل ہمارا ایک اہم بندہ کراچی پہنچ رہا ہے، اس کی تربیت پر ہم نے بڑا روپیہ اور وقت خرچ کیا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ جب وہ ہمارے لیے کام کرنا شروع کرے گا تو ہر طرف تہلکہ مچا کر رکھ دے گا۔ میں اس بندے کو تمہارے پاس بھجواؤں گی، تم اس کارروائی کے لیے اس سے بھی مشورہ کر لینا۔ ٹھیک ہے میڈم، جیسے آپ کی مرضی۔ اگر آپ مجھ پر مکمل اعتماد کرنے میں حرج سمجھتی ہیں تو میں آپ کے نمائندے کے مشوروں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کسی دوسرے آدمی کی آمد کا سن کر ریاض انور کا منہ لٹک گیا۔ وہ لالچی آدمی اس حد تک بدنیت تھا کہ مادر وطن کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے بھی ہیرا پھیری کرنے سے باز نہیں آتا تھا جن سے دونوں ہاتھوں سے روپیہ سمیٹنے میں مصروف تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اسے جو مشن سونپا جا رہا ہے اس پر کتنی بڑی لاگت آئے گی۔ اس لاگت کو مزید بڑا چڑھا کر ظاہر کرنے کے بعد وہ اچھی خاصی رقم مار سکتا تھا، لیکن کسی دوسرے بندے کی موجودگی کے باعث یہ ممکن نہیں تھا، چنانچہ وہ مایوس ہو گیا۔ دل برداشتہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے دوسرے آدمی کی شمولیت کا فیصلہ تم پر عدم اعتماد کی وجہ سے نہیں بلکہ معاملے کی اہمیت کے پیش نظر کیا ہے۔
ساتھ ہی ہم یہ بھی جانچ لیں گے کہ وہ آدمی ہمارے لیے کس حد تک مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ تم بہرحال یہ اطمینان رکھو کہ وہ تمہارے سر پر مسلط نہیں رہے گا، بلکہ تمہارے انڈر میں کام کرے گا۔ سنتھیا نے اسے اطمینان دلایا۔ تھینک یو میڈم۔ ریاض انور خوش ہو کر بولا، میں آپ کے اعتماد پر پورا اترنے کی پوری کوشش کروں گا۔ غیر ملکی آقا کے تلوے چاٹتے ریاض انور کو کہیں دور تک بھی اس بات کا احساس نہیں تھا کہ ایک ملک دشمن کے اعتماد پر پورا اترنے کا وعدہ کرتے ہوئے لاکھوں لوگوں کے اعتماد کا خون کر رہا ہے، جو اسے کسی ہیرو کی طرح سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے اور اس کی بے تحاشا عزت کرتے تھے۔ آپ کو اتنے سال بعد وطن واپس آ کر کیسا لگ رہا ہے؟ شوخ رنگ کے لباس میں میک اپ کے جملہ لوازمات سے لیس چلبلی سی رپورٹر نے اس سوال کے ساتھ مائک کا رخ سلیم عرف سلو کی طرف کیا تو اس نے پہلے بیزاری سے اس کی طرف دیکھا اور پھر نروٹھے پن سے بولا، ظاہر ہے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ یہاں میرے ماں باپ اور دوسرے رشتہ دار ہیں جن سے مل کر مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ آپ کی خوشی میں ہمارا چینل بھی شریک ہے اور پورے پاکستان کو شریک کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں آئے ہیں۔ ہمیں احساس ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہوں گے، لیکن دیکھیے نا، یہ پورا ملک بھی تو آپ کے لیے ایک فیملی کی طرح ہی ہے۔ اس لیے ہم اپنے چینل کے ذریعے آپ کی اس فیملی کے افراد کی آپ سے ملاقات کروانا چاہتے ہیں۔ زیرک رپورٹر نے فوراً ہی سلو کی بے رخی کو بھانپ لیا اور چرب زبانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وضاحت دینے لگی، اصل میں جب سے سلو اور اس کے ساتھ بھارت سے آنے والے دوسرے پاکستانی قیدیوں نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا تھا، نیوز چینلز کے نمائندے کسی بھوت کی طرح ان کے پیچھے لگ گئے تھے، اور اب یہ رپورٹر اپنے کیمرہ مین کے ساتھ اس کی جھگی میں بھی چلی آئی تھی، جس کی حالت گزرے برسوں میں اور بھی ابتر ہو گئی تھی، اور غریب والدین اس جھگی سے بھی زیادہ خستہ حال نظر آتے تھے۔ بھارت کی تربیت کے نتیجے میں اینگری ینگ مین بن جانے والا سلو گھر اور ماں باپ کی حالت دیکھ کر مزید برانگیختہ ہو گیا تھا، اور اس کے دل میں پاکستان اور پاکستانیوں سے نفرت مزید گہری ہو گئی تھی۔ اب یہ نیوز رپورٹر اسے بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ پاکستان کے سارے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، تو اس کے یقین کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، کیونکہ اس کا موقف تھا کہ اگر کسی کو اس کا خیال ہوتا تو اس کی زندگی کے اتنے بہت سارے سال بھارت کی سرزمین پر نہ گزرتے کیونکہ اس کا موقف تھا کہ اگر کسی کو اس کا خیال ہوتا تو اس کی زندگی کے اتنے بہت سارے سال بھارت کی سرزمین پر نہ گزرتے اور اس کی رہائی کی کوشش کی جاتی، یا پھر کم از کم اس کے ماں باپ کا ہی کوئی پرسان حال ہوتا جو غربت اور بیٹے کی جدائی کے غم میں وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو گئے تھے۔ اس نے زبان سے اپنا یہ موقف ظاہر نہیں ہونے دیا اور بات بناتے ہوئے بولا، مجھے معلوم ہے کہ میرے وطن کے لوگ میری رہائی پر خوش ہوں گے، مجھے ان سے کوئی شکایت بھی نہیں ہے، لیکن حکومت کا کام ہے کہ کھلے سمندر سے گرفتار ہو جانے والے ماہی گیروں کی خبر گیری کرے اور انہیں اتنے سال بھارتی جیلوں میں سڑنے نہ دے، کیونکہ جب روزی کی تلاش میں جانے والا ماہی گیر گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے گھر والے بھوک سے مرنے لگتے ہیں۔ سلو کے لہجے میں کرب سا تھا، یہ شخص اتنا غلط بھی نہیں کہہ رہا ہے، ہماری حکومت نے کبھی بھی اور کہیں بھی پھنسے ہوئے اپنے شہریوں کی مدد کے لیے کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کیا ہے۔ ایسے میں انسان کے دل میں شکایت تو پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ ٹی وی اسکرین پر نظر جمائے بیٹھے جاوید علی نے سلو کا جواب سن کر تبصرہ کیا، یہ صرف شکایت نہیں ہے جاوید، یہ اس نفرت کا بہت معمولی سا اظہار ہے جو بھارتیوں نے اس کے دل و دماغ میں بھر دی ہے۔ تم اس شخص کی آنکھوں کو غور سے دیکھو، ان میں کتنی نفرت اور زہر بھرا ہوا ہے۔ جاوید علی کے قریب ہی بیٹھے عادل خان نے جوابی تبصرہ کیا تو وہ قائل ہونے والے انداز میں خاموش ہو گیا اور توجہ ٹی وی اسکرین پر مرکوز کر لی، جہاں رپورٹر سلو سے نیا سوال کر رہی تھی، یہ بتائیے کہ بھارت میں آپ کا وقت کیسا گزرا؟ کیا انتہائی کم عمر ہونے کے باوجود وہاں کی جیل میں آپ پر سختی کی گئی؟ نیوز رپورٹر وہ سوالات کر رہی تھی جو سلو کی شخصیت کو کھول کر سامنے لانے میں مدد دے سکیں۔ یہ سوال نامہ اسے کہیں اور سے مرتب شدہ حالت میں ملا تھا۔ دراصل سلو کے اس مختصر سے انٹرویو کے پیچھے سی ایف پی کا ہاتھ تھا۔ اس انٹرویو کا انتظام کثیر المقاصد نتائج کے حصول کے لیے کیا گیا تھا۔ پہلا مقصد تو سلو کی ذہنی گرہوں کو سامنے لانا تھا
دوسرے میڈیا کے گھیرے میں ہونے کی وجہ سے وہ اپنی جگہ پر محدود رہنے پر مجبور تھا اور فوری طور پر ادھر ادھر نہیں ہو سکتا تھا۔ تیسرے، بھارت کی طرف سے جذبہ خیر سگالی کے اظہار کے طور پر ماہی گیروں کی رہائش کو ایک بڑی خبر بنا دینے کے نتیجے میں سلو کا چہرہ ملک بھر کے عوام کے لیے ایک دم ہی شناسا ہو گیا تھا۔ چنانچہ اگر وہ کہیں کسی تخریبی کارروائی میں ملوث پایا جاتا تو اس بات کا بہت امکان تھا کہ کوئی نہ کوئی اسے شناخت کر لے گا۔ اگر وہ اپنی شناخت میں تبدیلی کر کے کسی کارروائی میں حصہ لینا چاہتا تو اس کے لیے اسے کچھ مہلت درکار ہوتی۔ بہرحال یہ سارے احتیاطی اقدامات تو صرف اس لیے کیے گئے تھے کہ اگر کبھی خدا نخواستہ سلو سی ایف پی کی نظروں سے اوجھل ہو جائے تو اس پر گرفت کرنے کے لیے کوئی تو سبیل بنے، ورنہ تو اسے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی خفیہ نگرانی میں لے لیا گیا تھا۔ بھارت میں میرا وقت اس حساب سے بہت تکلیف میں گزرا کہ میں اپنے گھر والوں سے دور تھا اور ہر لمحہ مجھے ان کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ لیکن جہاں تک جیل میں مجھ پر سختی یا تشدد کی بات ہے تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ کم عمری کی وجہ سے مجھے بڑی رعایت دی جاتی تھی، کھیل اور تفریح کے مواقع بھی ملتے تھے، لیکن قید تو بہرحال قید ہوتی ہے جسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ میں خوش ہوں کہ بھارت نے خیر سگالی کے اظہار کے لیے مجھے اور میرے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی آزاد کر دیا ہے، ورنہ معلوم نہیں ہمیں اور کتنے سال وہاں رہنا پڑتا۔ سلو کے لب و لہجے سے بھارت کے لیے شکر گزاری ٹپک رہی تھی، جو خاصی معنی خیز تھی، ورنہ اس سے قبل جو بھی لوگ بھارتیوں کی قید سے آزاد ہو کر آئے تھے وہ وہاں کی جیلوں میں خود پر روا رکھے گئے ظلم و ستم کا ذکر کرتے تھے۔ بھارتی سورما بے ضرر و غریب ماہی گیروں پر بھی تفتیش کے نام پر ایسا ظلم و ستم کرتے تھے جیسے انہوں نے کسی بڑے دہشت گرد کو گرفتار کر رکھا ہو۔ غربت کے مارے یہ عام سے لوگ ان مظالم سے بے حد بری حالت کو پہنچ جاتے تھے اور اکثر کا تو ذہنی توازن ہی بگڑ جاتا تھا۔ یہ دیکھو، اسے کہتے ہیں برین واشنگ۔ مجھے یقین ہے کہ واقعی وہاں اس لڑکے کو بہت اچھی حالت میں رکھا گیا ہوگا، لیکن صرف اس لیے کہ بعد میں اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ عادل خان نے دانت بینچتے ہوئے تبصرہ کیا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، میں نے محسوس کیا ہے کہ اس کی اتنی زبردست طریقے سے برین واشنگ کی گئی ہے کہ یہ اپنے جذبات کو چھپانے کی کوشش کرنے کے باوجود چھپانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا۔ جاوید علی نے اس سے اتفاق کیا۔ ادھر ٹی وی سکرین پر اب سلو کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کو بھی دکھایا جا رہا تھا اور رپورٹر ان سے ان کے تاثرات معلوم کر رہی تھی۔ برسوں کے بعد بیٹے کی شکل دیکھنے والے والدین اسے سامنے پا کر اتنے خوش تھے کہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے بار بار رونے لگتے تھے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے جاوید علی کو اپنے دل میں گہرا تأسف محسوس ہوا۔ سلیم عرف سلو جس حالت میں اور جن ارادوں کے ساتھ پاکستان آیا تھا، اس کا انجام اچھا نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ اپنے انجام کو پہنچتا تو برسوں بعد خوشی کی شکل دیکھنے والے اس کے والدین پر کیا گزرتی۔ جاوید علی کو لگا کہ اگر اسے سلو کے وجود میں گولیاں اتارنے کا کام انجام دینا پڑا تو ایک بار تو ضرور ہی اس کا ہاتھ کانپ جائے گا، صرف اور صرف ان دو بوڑھوں کی وجہ سے جو آج خوش تھے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اپنی سوچوں میں گرے اسے اندازہ نہیں ہوا کہ ٹی وی سکرین پر چلنے والا منظر بدل چکا ہے اور سلو کے انٹرویو پر مشتمل رپورٹ کے اختتام پر چینل کے نیوز روم سے دوسری خبریں نشر کی جانے لگی ہیں۔ کچھ نہیں سر، بس اس شخص کا چہرہ اپنے ذہن میں بٹھا رہا تھا۔ اس نے عادل خان کے سامنے اپنے اصل احساسات کا اظہار نہیں کیا کیونکہ اس نے بصد اصرار خود عادل خان کے اس مشن میں شمولیت کی خواہش ظاہر کی تھی۔ عادل خان اس کی فٹنس کی وجہ سے تشویش کا شکار تھا، اس لیے بہت مشکل سے راضی ہوا تھا، اور وہ بھی اس شرط پر کہ فی الحال وہ اس کے ساتھ رہ کر حالات پر نظر رکھے۔ فیلڈ میں اسے اتارنے یا نہ اتارنے کا فیصلہ وہ خود بعد میں اپنی صوابدید پر کرے گا۔ مشکل سے راضی ہونے والے عادل خان کے سامنے سلو کے لیے اپنے دل میں پیدا ہونے والے نرم گوشے کا اظہار کر کے وہ خود کو اس مشن سے ڈراپ کر دیے جانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں ابھی ہسپتال میں موجود شازمین کا زخم وجود اور اس کا آخری خط بالکل تازہ تھا، اور بھارتی سورماؤں سے وطن عزیز کی خاطر ٹکرانے کے جذبے کے ساتھ ذاتی انتقام کی تپش بھی شامل ہو گئی تھی۔ یہ تپش اتنی شدید تھی کہ وہ اب کبھی بھی نہ تو خود چین سے بیٹھ سکتا تھا
اور نہ بھارتیوں کو بیٹھنے دے سکتا تھا۔ بیٹھو نوجوان، تم نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ عام طور پر میں اتنی رات گئے کسی سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن تم سے ملاقات ایسی جگہ سے طے کی گئی تھی کہ میرے لیے وقت کی کمی کے پیش نظر انکار کرنا ممکن نہیں تھا۔ قیمتی سگار منہ میں دبائے ریاض انور نے اپنے سامنے کھڑے نوجوان کا بغور جائزہ لیتے ہوئے اسے بیٹھنے کی پیشکش تو ضرور کی، لیکن یہ جتانا ضروری سمجھا کہ وہ بے وقت آیا ہے۔ مجھے بھی شوق نہیں ہے کہ ہر ایرے غیرے سے ملتا پھروں۔ اوپر والوں کا آرڈر تھا اس لیے ادھر آ گیا ہوں، ورنہ دن بھر الا بلا چینل والوں کو بھگتاتے بھگتاتے دماغ پچی ہو گیا ہے۔ اوپر سے آرڈر نہیں ہوتا تو اس وقت اپن بھی آرام سے اپنے گھر میں سو رہا ہوتا۔ نوجوان نے اس کے روب میں آئے بغیر کسی لاگ لپیٹ کے بغیر جواب دیا، میں تمہاری مجبوری سمجھتا ہوں۔ ریاض انور اس کا انداز دیکھ کر ذرا محتاط ہو گیا۔ گزرے چند برسوں میں اتنے چینلز کھلے ہیں کہ ان کے نام بھی یاد رکھنا پڑتے ہیں۔ ذرا جو کسی کو نظر انداز کر دو تو وہ نعت کا بند کر دیتا ہے۔ ہم سیاستدان تو ان کا خصوصی ٹارگٹ ہیں، لیکن وہ صرف ہمارے متعلق کتنی خبریں دیں گے۔ اس لیے جو بھی ایشو سامنے آئے گا اسے پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تم بھی اسی لیے گھیر لیے گئے۔ اپنے تبصرے کے اختتام تک اس کا لہجہ بے حد دوستانہ ہو گیا۔ وہ موقع پرست آدمی تھا، اس لیے ضرورت کے مطابق اپنا لب و لہجہ تیزی سے بدل لیا کرتا تھا۔ نوجوان کے تیور دیکھ کر اس نے سمجھ لیا تھا کہ وہ دبنے یا روب میں آنے والا بندہ نہیں ہے، اس لیے اس سے دوستانہ رویہ رکھ کر ہی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ کام کی بات کرو، ٹائم بچے گا تو اپن تھوڑی دیر سو بھی لے گا۔ نوجوان نے جو جواب دیا اسے سن کر ریاض انور کو احساس ہوا کہ اس کا کسی وکری ٹائپ بندے سے واسطہ پڑ گیا ہے، اس لیے گلا کھنکارتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تمہارے میرے درمیان دو طرح کے معاملات ڈسکس ہونے میں پہلا معاملہ سیدھا اور مختصر ہے۔ مجھے تمہیں کسی معقول جگہ ملازمت دلوانے کا کہا گیا ہے۔ یہ کام سمجھو کہ ہو گیا۔ کل میں میڈیا پر اس سلسلے میں اعلان کرنے کے ساتھ تمہارے لیے مالی امداد کا بھی اعلان کر دوں گا۔ ریاض انور اسے اطلاع دینے کے ساتھ ساتھ تصور کی آنکھ سے دیکھ رہا تھا۔ لوگ تعریف کریں گے کہ برسوں بعد بھارتی جیل سے آزاد ہو کر آنے والے نوجوان کا کسی کو خیال آیا تو صرف ریاض انور کو، ورنہ حکومت سے کسی کو کوئی اچھی امید تھی ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری بات بولو۔ نوجوان جو کہ سلو تھا، اس پر ریاض انور کی مہربانی کا مطلق اثر نہیں ہوا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ملازمت یا مالی امداد کا اعلان کوئی بھی کرے، اصل ادائیگی تو اسے اس کے وہی آقا کریں گے جنہوں نے اس کے اندر نفرت اور لالچ بھر کر میدان میں اتارا تھا۔ دوسرے معاملے میں تمہیں میری مدد کرنی ہوگی، ریاض انور نے لہجہ دھیما کر کے اسے جواب دیا، اور پھر وہ نقشہ نکال کر میز پر پھیلا دیا جس پر جا بجا سنتھیا نے سرخ دائرے بنا رکھے تھے۔ نقشے کی مدد سے وہ سلو کو سمجھانے لگا کہ وہ وہاں کس قسم کی کارروائیاں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس بار سلو سنجیدہ ہو گیا اور پورے انہماک سے اس کی بات سننے لگا۔ اسلحے کی کیا پوزیشن ہے؟ تفصیل سننے کے بعد اس نے سوال کیا۔ جواب میں ریاض انور اسے بتانے لگا کہ اس کے پاس کون کون سا اسلحہ کتنی تعداد میں موجود ہے۔ اسلحے کی پوزیشن ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی نائٹ ویژن گاگلز اور دھوئیں کے بموں کا انتظام بھی کر لینا، تاکہ ہمارے آدمی اپنا کام صحیح طور پر مکمل کر لینے کے ساتھ ساتھ وہاں سے آسانی سے نکل بھی سکیں۔ اس نے مشورہ دیا اور پھر مذکورہ علاقے کے ایک ایک چپے کے بارے میں اس طرح ہدایات دینے لگا کہ ریاض انور بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ سلو کی گفتگو سن کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ نہایت کم عمری میں یہاں سے چلا جانے کے بعد ابھی واپس آیا ہے۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ان گلی کوچوں میں ہی کھیل کود کر بڑا ہوا ہے۔ دراصل اسے دوران تربیت پاکستان کے مختلف شہروں کے بارے میں بہت تفصیل سے معلومات ذہن نشین کروائی گئی تھی، خصوصاً بڑے شہروں کا تو مکمل نقشہ اسے ازبر تھا، اس لیے اس وقت وہ ریاض انور سے بڑے اعتماد سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس نے نقشے میں مزید دو ایسے مقامات کو نشان زد کیا تھا جنہیں سنتھیا نظر انداز کر گئی تھی۔ مقامات کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ کن مقامات پر کس قسم کا اسلحہ اور کن صلاحیتوں کے افراد کی موجودگی کی ضرورت ہے۔ غرض یہ کہ وہ گفتگو کے اختتام تک ریاض انور کو بری طرح متاثر کر چکا تھا۔
اور وہ قائل ہو گیا تھا کہ سنتھیا نے اسے یوں ہی سلو سے ملاقات اور مشورے کے لیے نہیں کہا تھا۔ کل 3 منی ٹرکس اس علاقے میں قائم چیریٹی اسکول کے لیے میری طرف سے فرنیچر، کتابیں اور اسٹیشنری وغیرہ لے کر جائیں گے۔ ان ٹرکوں میں ہی ہم ضروری اسلحہ بھی منتقل کر دیں گے۔ میری ساکھ ایسی ہے کہ کوئی بھی ان ٹرکس کی تلاشی لینے کی کوشش نہیں کرے گا، اور نہ ہی بعد میں یہ شک کیا جائے گا کہ اس کام میں میرا ہاتھ تھا۔ سلو کے ایک سوال کے جواب میں اس نے بتایا، تو اس نے اطمینان سے سر ہلایا اور ایک دو مزید مشورے دینے کے بعد جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس آپریشن میں اس کی حیثیت فقط ایک مشیر کی سی تھی، اور اس میں براہ راست وہ حصہ نہیں لے رہا تھا، کیونکہ شروع کے چند دن اسے اس کے عزیز و اقارب کے ساتھ گزارنے کی اجازت دی گئی تھی۔ البتہ اس دوران اسے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھتے ہوئے مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرتے رہنا تھا۔ ہیلو آفتاب، آج اتنی دیر سے جا رہے ہو؟ وہ 2 3 موٹی موٹی کتابیں سنبھالے لائبریری سے باہر آ رہا تھا کہ لارا سے ٹکراؤ ہو گیا، جس نے اسے دیکھتے ہی خوش خلقی سے گفتگو کا آغاز کر دیا۔ لارا تقریباً 24 25 سال کی ایک قبول صورت اور سنجیدہ مزاج لڑکی تھی، جو اس لائبریری میں ہی ملازمت کرتی تھی، اور یہیں مطالعے کی غرض سے مستقل آنے والے آفتاب کی اس سے دوستی کا آغاز ہوا تھا۔ لارا کے سنجیدہ مزاج اور وسیع معلومات نے اس دوستی کو گہرا کرنے میں خاصی مدد دی تھی، اور کبھی کبھار وہ دونوں فرصت ملنے پر ساتھ بیٹھ کر کافی یا موسم کی مناسبت سے کوئی دوسرا مشروب پی لیا کرتے تھے۔ آج کام کچھ زیادہ تھا اور مجھے ہر حال میں اسے آج ہی نمٹانا تھا، اس لیے میں زیادہ دیر تک بیٹھا رہا، بس اب گھر ہی جا رہا تھا۔ آفتاب نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا، تو پھر میرے ساتھ ہی چلو، میں بھی گھر ہی جا رہی ہوں۔ لارا نے اسے پیشکش کی۔ اسے معلوم تھا کہ آفتاب کے پاس اپنی ذاتی سواری موجود نہیں ہے، اور حسن اتفاق سے وہ آفتاب کے برابر والے اپارٹمنٹ میں ہی مقیم تھی۔ یہ حسن اتفاق بھی دراصل ان کی دوستی کا ہی نتیجہ تھا۔ اپنے موجودہ اپارٹمنٹ میں منتقل ہونے سے قبل آفتاب کشور کے ساتھ جس اپارٹمنٹ میں مقیم تھا، اس کا کرایہ کافی زیادہ تھا، جبکہ سہولیات قدرے کم تھی۔ اس پر متضاد اس کی لینڈ لیڈی خاصی نک چڑھی عورت تھی، جو ہر ہفتے کرایہ وصول کرنے خود آتی تھی، اور ساتھ ہی اپارٹمنٹ کا ناقدانہ جائزہ لینے کے بعد کوئی نہ کوئی اعتراض کرنا ضروری سمجھتی تھی۔ اس کا یہ رویہ آفتاب سے زیادہ کشور کے لیے ذہنی کوفت کا باعث بنتا تھا۔ ایک دن لارا کے ساتھ کافی پیتے ہوئے اس نے اس سے اپنی لینڈ لیڈی کے رویے کا ذکر کرتے ہوئے کسی اور معقول اپارٹمنٹ کی تلاش کا ذکر کیا، تو لارا نے اسے اپنے پڑوس کا اپارٹمنٹ خالی ہونے کی اطلاع دی۔ یوں وہ اور لارا لائبریری کے دوست کے ساتھ ساتھ پڑوسی بھی بن گئے۔ کشور کو ان دونوں کی دوستی کا علم تھا، لیکن لارا کے باوقار انداز نے اسے کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا، اس لیے وہ اس دوستی پر معترض نہیں تھی، بلکہ ایک طرح سے خوش ہی تھی کہ اسے نیو یارک جیسے شہر میں ایک معقول پڑوسن میسر آ گئی ہے۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، سچ پوچھو تو مجھ میں ہمت بھی نہیں تھی کہ اتنا تھکا ہوا ہو کر طویل واک کر سکوں۔ اپنے کام کا کچھ حصہ مجھے آج ہی گھر جا کر بھی مکمل کرنا ہے، آفتاب نے اسے جواب دیا، اور خوش خوش اس کے ساتھ ہو لیا۔ گاڑی میں ان کی اپارٹمنٹ بلڈنگ کا راستہ چند منٹوں کا ہی تھا۔ ان چند منٹوں میں ان دونوں کے درمیان کوئی قابل ذکر گفتگو نہیں ہوئی، بس لارا نے اس سے کشور اور امید کی خیریت دریافت کر کے اس خواہش کا اظہار کیا کہ فرصت ملنے پر وہ لوگ کسی ویکینڈ پر ساتھ گھومنے چلیں گے۔ آفتاب نے بھی اس کے اس پروگرام کی تائید کی۔ اتنی دیر میں وہ لوگ اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ پارکنگ میں گاڑی روکنے کے بعد وہ دونوں لفٹ کی مدد سے چھٹی منزل پر پہنچے، اور پھر لارا اسے بائے کہتی ہوئی اپنے اپارٹمنٹ میں گھس گئی۔ اس نے بھی اپنے اپارٹمنٹ کا رخ جہاں کشور نے امید کو گود میں تھامے اس کا استقبال کیا۔ آفتاب کو اپنی ساری تھکن سیکنڈ میں دور ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی کتابیں ایک ریک میں رکھ کر فوراً ہی امید کو گود میں لے لیا اور اسے خوب پیار کرنے لگا۔ وہ بھی باپ کی گود میں آ کر خوب کلکاریاں مارنے لگی۔ آج آپ نے بہت دیر لگا دی، باپ بیٹی کو آپس میں لاڈ کرتے دیکھ کر کشور نے آہستہ سے شکوہ کیا۔ میں نے بتایا تو تھا کہ آج کام زیادہ ہے، اس لیے دیر ہو جائے گی۔ وہ تو شکر ہے کہ واپسی میں لارا مل گئی، اور اس کی گاڑی میں آنے کی وجہ سے میرا تھوڑا سا وقت بچ گیا۔ اس نے امید کے ساتھ لاڈ کو جاری رکھتے ہوئے کشور کو جواب دیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ میری فیلنگز کو سمجھ سکتے ہیں۔
جب سے مراد بھائی کے گھر پر ابا جی سے سامنا ہوا ہے، میں بے حد خوف زدہ ہو گئی ہوں اور ہر وقت یہی لگتا ہے کہ وہ کسی بھی لمحے یہاں پہنچ جائیں گے۔ اس نے بیچارگی سے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ کچھ نہیں ہوتا، آپ بیکار میں پریشان ہو رہی ہیں۔ چودھری صاحب کتنے ہی غصے والے سہی، نیو یارک کی حدود میں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ نتیجے میں وہ خود بھی برے انجام کو پہنچ سکتے ہیں۔ آفتاب مطمئن تھا اور اسے بھی دلاسا دے رہا تھا۔ میں ابا جی کو آپ سے بہتر جانتی ہوں آفتاب، وہ ہم دونوں کو قبر میں پہنچانے تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ کشور اس کی تسلی کے باوجود خوف زدہ تھی، اور میرا ایمان ہے کہ طے شدہ وقت سے پہلے ہمیں کوئی بھی قبر میں نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے میں آپ کو ایک بار پھر یہی مشورہ دوں گا کہ پریشان ہونا چھوڑ دیں اور جلدی سے کھانا لگائیں۔ بھوک سے اس غریب کی جان نکلی جا رہی ہے۔ اس نے کشور کی ناک دباتے ہوئے جان بوجھ کر گفتگو کا رخ بدل دیا۔ کھانا تیار ہے، آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں اتنی دیر میں ٹیبل پر لگاتی ہوں۔ حسب توقع وہ پچھلا موضوع بھول کر اس کے کھانے کی فکر میں مبتلا ہو گئی اور آگے بڑھ کر امید کو بھی اس کی گود سے لے لیا۔ وہ منہ ہاتھ دھونے کے بعد آرام دہ شلوار قمیض پہن کر ٹیبل پر پہنچا تو کھانا لگ چکا تھا۔ اس نے نہایت رغبت سے کھانا شروع کر دیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ کشور کی کوکنگ کافی بہتر ہوتی جا رہی تھی اور وہ اچھا خاصا کھانا بنانے لگی تھی، لیکن اس سے قبل جب وہ ڈھنگ کا کھانا نہیں بناتی تھی تب بھی آفتاب اس کا پکایا ہوا کھانا اسی رغبت سے کھاتا تھا کہ کہیں کشور کی دل آزاری نہ ہو۔ وہ محلوں میں رہنے والی شہزادی جس نے کبھی تن کا بھی دوہرا نہیں کیا تھا، جب اس کی خاطر اس کی محبت میں اپنا لائف سٹائل بدل کر اتنی مشقت اٹھا رہی تھی، تو کیا وہ ذرا سا بد ذائقہ کھانا نہیں کھا سکتا تھا؟ اور اب تو کشور کی یہ خامی بھی خاصی حد تک دور ہو گئی تھی۔ کھانے سے فراغت کے بعد وہ ایک بار پھر اپنا کام لے کر بیٹھ گیا۔ کشور امید کو اس کے کھلونوں کے ساتھ مصروف کر کے کچن سمیٹنے لگی۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ امید کو لے کر بیڈ روم میں آئی اور اسے سلاتے سلاتے خود بھی نیند کی وادی میں اتر گئی۔ اپارٹمنٹ میں چونکہ ایک ہی کمرہ تھا، اس لیے آفتاب کو بیڈ روم میں ہی اپنا کام کرنا پڑتا تھا۔ کشور اور امید کے سو جانے پر اس نے لائٹیں بند کر دیں اور خود ٹیبل لیمپ کی روشنی میں کام کرنے لگا۔ کام مکمل ہو گیا تو اس نے فوراً ہی انٹرنیٹ کی مدد سے اسے پاکستان میل کر دیا۔ یہ سارا کام کرتے ہوئے وہ بہت احتیاط سے کام لے رہا تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ کوئی معمولی سی آواز پیدا ہو کر کشور اور امید کی نیند میں خلل ڈالنے کا سبب نہ بنے۔ احتیاط کے پیش نظر اس نے اپنا موبائل بھی سائلنٹ پر کر دیا تھا۔ کام پایا تکمیل کو پہنچا تو وہ اطمینان کا سانس لیتے ہوئے خود بھی سونے کے ارادے سے بیڈ کی طرف بڑھا۔ اسی وقت اس کی نظر اپنے موبائل فون پر پڑی، جس کی سکرین روشن تھی اور کال آنے کا اشارہ مل رہا تھا۔ اس نے اتنی رات گئے کسی کے کال کرنے پر حیرت محسوس کرتے ہوئے موبائل اٹھا لیا۔ سکرین پر لارا کا نام جگمگا رہا تھا۔ وہ چونک گیا۔ لارا کبھی بھی اسے اتنی رات کو فون نہیں کرتی تھی، اور فون کیا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ کوئی ایمرجنسی ہے۔ ہیلو لارا، خیریت تو ہے؟ تم نے اتنی رات گئے کیوں کال کی ہے؟ لارا کی طرف سے تشویش میں مبتلا اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ کہاں تھے تم؟ میں کتنی دیر سے کال کر رہی تھی۔ تم شدید خطرے میں ہو۔ دو افراد تمہارے اپارٹمنٹ کے دروازے پر کھڑے ہیں اور معلوم نہیں کیا کر رہے ہیں، لارا نے چیختے ہوئے لہجے میں اس سے کہا تو وہ گھبرا کر کمرے سے باہر نکلا۔ فوراً ہی اس کی نظر ایک نیلگوں دھوئیں پر گئی جو کی ہول کے ذریعے آہستہ آہستہ اندر داخل ہو کر اپارٹمنٹ میں پھیلتا جا رہا تھا۔ یہ دھواں کسی بے ہوش کر دینے والی دوا پر مشتمل تھا یا کسی زہریلی گیس کی مدد سے انہیں ہمیشہ کی نیند سلانے کا انتظام کیا جا رہا تھا۔ وہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا، البتہ یہ ضرور جانتا تھا کہ اپارٹمنٹ سے نکاسی کا واحد راستہ وہی دروازہ ہے جس سے اندر دھواں پھینکا جا رہا تھا، اور دوسری طرف یقیناً کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو کسی صورت انہیں باہر نہیں نکلنے دیتے۔ شل ہوتے اعصاب کے ساتھ وہ بچاؤ کی کوئی ترکیب سوچنے لگا، لیکن کوئی ترکیب سجھائی نہیں دی۔ الٹا پریشانی میں اسے یہ بھی دھیان نہیں رہا کہ موبائل فون اب تک اس کے کان سے لگا ہوا ہے اور دوسری طرف لارا ہنوز موجود ہے۔ موبائل کان سے لگائے وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں کی ہول سے اپارٹمنٹ میں داخل ہوتی دھوئیں کی پتلی سی لکیر کو دیکھ رہا تھا، جو یقینی طور پر انہیں ضرر پہنچانے کے لیے ہی تھی۔ اگر یہ دھواں فلیٹ میں بھر جاتا تو اندر موجود سب کی زندگی کے لالے پڑ جاتے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس مہلک دھوئیں سے خود کو اور اپنی بیوی بچی کو بچانے کے لیے
وہ باہر کیسے نکلے؟ اپارٹمنٹ کے خارجی دروازے پر تو وہ لوگ موجود تھے جو اس دھوئیں کو اندر داخل کر رہے تھے، اور اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی کے باہر نکلنے کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ آفتاب، تم کیا کر رہے ہو؟ جلدی کرو، امید اور کشور کو لے کر بالکنی میں پہنچو، وہاں سے تم لوگ میری بالکنی میں آ سکتے ہو۔ بے خیالی میں کان سے لگے فون پر اس نے لارا کی چیختی ہوئی تیز آواز سنی تو ہوش میں آیا اور تیزی سے بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ امید اور کشور ابھی تک حالات سے بے خبر گہری نیند میں تھے۔ اس نے کشور کا بازو تھام کر زور سے ہلایا تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ جلدی سے بالکنی میں چلو، باہر خطرہ ہے، اس نے سوئی ہوئی امید کو گود میں اٹھاتے ہوئے کشور سے کہا تو اس کے سارے حواس ایک دم بیدار ہو گئے۔ مراد شاہ کے اپارٹمنٹ میں چودھری سے ہونے والے ٹکراؤ کے بعد سے اس کے دل کو دھڑکا سا لگا ہوا تھا کہ اس کا ضدی اور انا پرست باپ اسے یہاں بھی سکون سے نہیں رہنے دے گا، اور اس کا یہ خدشہ مختصر مدت میں سچ بن کر سامنے آ گیا تھا۔ ستے ہوئے چہرے کے ساتھ اس نے آفتاب کے پیچھے بالکنی کا رخ کیا۔ لارا اور ان کے اپارٹمنٹ کی بالکنی آپس میں اس طرح جڑی ہوئی تھیں کہ درمیان میں دیوار موجود تھی۔ دیوار کے اس طرف موجود لارا اپنی بالکنی پر جھکی اس طرف دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آفتاب نے امید کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس طرف لٹکایا کہ لارا اسے پکڑے۔ لارا کو امید کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے میں ایک لمحہ ہی لگا ہوگا، لیکن اس ایک لمحے میں کشور کا دل ڈوب ڈوب گیا۔ خدا نخواستہ اگر لارا سے اندازے کی ذرا سی غلطی ہو جاتی اور وہ امید کو پکڑنے میں ناکام رہتی تو وہ معصوم بچی کئی منزل نیچے پختہ سڑک پر جا گرتی، اور اس صورت میں اس کا کیا حشر ہوتا۔ بہرحال خیر گزری اور بچی بخیر و عافیت دوسری طرف پہنچ گئی۔ اس کے بعد آفتاب اس کی طرف متوجہ ہوا اور اسے چند فٹ اونچی بالکنی کی دیوار پر چڑھنے میں مدد دینے لگا۔ دوسری طرف لارا اس کی مدد کے لیے تیار تھی۔ اس نے امید کو نیچے فرش پر بٹھا دیا تھا، جس کے زار و قطار رونے کی آواز کشور کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ نرم گرم بستر سے نکالے جانے اور اپنے اپارٹمنٹ سے دوسرے اپارٹمنٹ میں منتقلی کی کارروائی سے وہ بیدار ہو چکی تھی۔ آفتاب کے ہاتھ کا سہارا لیے بالکنی کی دیوار پر کھڑی کشور نے لارا کے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھامنے سے قبل یوں ہی ایک نظر نیچے کی طرف ڈالی اور ڈگمگا کر رہ گئی۔ اگر اس کا پاؤں پھسل جاتا تو آج اور ابھی قصہ تمام ہو جاتا۔ کم آن کشور، ہری اپ، اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ تاکہ میں تمہیں سہارا دے سکوں۔ لارا نے اسے پکارا، لیکن نیچے گر جانے کا خوف اتنا شدید تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکی۔ ہمت کرو کشور، دیکھو امید رو رہی ہے، ادھر جا کر اسے چپ کراؤ۔ آفتاب نے اس کی کیفیت بھانپ لی تھی، چنانچہ ایسی بات کہی کہ وہ اپنے خوف کو پیچھے چھوڑ کر لارا کی بالکنی میں چھلانگ لگانے کے لیے آمادہ ہو سکے۔ واقعی اس کی یہ ترکیب کارگر ثابت ہوئی۔ کشور نے نیچے، بہت نیچے موجود زمین سے نظریں ہٹائی اور لارا کی بالکنی کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہاں لارا ہاتھ آگے بڑھائے اس کی منتظر تھی، جبکہ امید کی وہ صرف آواز سن سکتی تھی۔ بالکنی کے فرش پر بیٹھے ہونے کی وجہ سے وہ اسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یکدم ہی اس کی مامتا تڑپ اٹھی کہ وہ اپنی روتی ہوئی بیٹی کو اپنی باہوں میں بھر کر چپ کروا سکے۔ اس خواہش نے ہر خوف کو پیچھے چھوڑ دیا اور اس نے اپنی بالکنی سے لارا کی بالکنی کی طرف پیش قدمی کی۔ اتنی بلندی سے ایک دیوار سے دوسری دیوار تک کا فاصلہ طے کرنا آسان نہیں تھا، وہ بھی ایک گھریلو عورت کے لیے۔ آفتاب کے سہارے کے باوجود وہ اس کوشش میں ڈگمگا سی گئی اور یوں لگا کہ ابھی نیچے جا گرے گی، لیکن دوسری طرف موجود لارا نے فوراً ہی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ادھر آفتاب بھی اسے سہارا دینے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ آخر کار وہ سنبھل گئی اور کسی نہ کسی طرح لارا کی بالکنی میں اترنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ اور بات تھی کہ اس کوشش میں وہ موسم کی خنکی کے باوجود پوری کی پوری پسینے میں بھیگ گئی تھی، لیکن فی الحال اسے اپنی حالت کی فکر بھی نہیں تھی۔ بالکنی میں اترتے ہی وہ فرش پر بیٹھ کر روتی امید کی طرف بڑھی، جو اس وقت کی بے آرامی کے باعث گلا پھاڑ کر رو رہی تھی۔ اس کے پیچھے آفتاب بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ اندر چل کر بیٹھو، میں نے پولیس کو فون کر دیا ہے، وہ لوگ پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ تینوں کے بخیریت نکل آنے پر سکون کا سانس لیتے ہوئے لارا نے کہا تو وہ لوگ بالکنی سے ہٹ کر اندر چلے گئے۔ لارا اور ان کا اپارٹمنٹ ایک جیسا تھا۔ بالکنی سے وہ پہلے اس کے بیڈ روم میں پہنچے اور پھر وہاں سے گزر کر لاؤنج میں آ گئے۔ لاؤنج میں پہنچنے کے بعد باہر سے سنائی دیتی آوازوں سے
انہیں اندازہ ہوا کہ جس دوران وہ لوگ اپنی زندگیاں بچانے کی کوشش کر رہے تھے، نیو یارک کی تیز رفتار پولیس وہاں پہنچ چکی تھی۔ ان آوازوں کو سن کر آفتاب نے بیٹھنے کے بجائے دروازے کی طرف پیش قدمی کی اور ڈور آئی سے جھانک کر باہر کا منظر دیکھا۔ عین اسی وقت ڈور بیل بج اٹھی۔ آفتاب کو ڈور آئی سے دوسری طرف کھڑا پولیس مین صاف نظر آ رہا تھا۔ اسی لمحے اس نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے دروازہ کھول دیا۔ مس لارا کلایو۔ اسے دیکھتے ہی پولیس والے نے استفسار کیا۔ میں لارا کلایو ہوں سر۔ لارا تیزی سے پیچھے سے نمودار ہوئی۔ اس مختصر مدت میں آفتاب دیکھ چکا تھا کہ کئی پولیس والے دو تنومند سیاہپوشوں کے ساتھ لفٹ میں داخل ہوئے تھے اور لفٹ تیزی سے ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ آپ کی کال پر ہم نے ایکشن لے کر مجرم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے۔ آپ کے برابر والے اپارٹمنٹ میں ہماری ٹیم ریسکیو آپریشن کر رہی ہے، جبکہ میں آپ کا بیان لینے یہاں آیا ہوں، پولیس آفیسر نے مہذب لہجے میں اس سے کہا۔ شور آفیسر، آپ اندر آ جائیں، لارا نے قانون سے تعاون کرنے والے ایک اچھے شہری کی طرح خوش اخلاقی سے کہتے ہوئے اسے اندر آنے کی پیشکش کی۔ یہ میرے پڑوسی مسٹر آفتاب اور ان کی مسز اور بیٹی ہیں۔ انہیں خطرے میں دیکھ کر میں نے ان تینوں کو بالکنی کے راستے میں اپنی بالکنی میں اتروا لیا تھا۔ لاؤنج میں پہنچ کر اس نے تعارف کرایا تو پولیس آفیسر کی نظروں میں اس کے لیے تحسین اتر آئی۔ گڈ، آپ ایک ذہین خاتون ہیں۔ اس نے فوراً ہی اس کی تعریف کی۔ جواباً لارا صرف دھیمے سے مسکرا کر رہ گئی، جبکہ پولیس آفیسر واکی ٹاکی کی مدد سے اپنے ساتھیوں کو اطلاع دینے لگا کہ جن لوگوں کو ریسکیو کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ حفاظت سے برابر کے اپارٹمنٹ میں موجود ہیں۔ اس کال سے فارغ ہو کر وہ دوبارہ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا۔ ہمارے ماہرین آپ کے اپارٹمنٹ کا معائنہ کر کے اپنی پوری رپورٹ تیار کریں گے۔ اس دوران آپ تینوں مجھے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیں۔ سب سے پہلے میں مس لارا کلایو کا بیان لوں گا، کیونکہ انہوں نے ہی پولیس کو کال کیا تھا۔ میں رات دیر تک جاگ کر مطالعہ کرنے کی عادی ہوں، اس لیے ابھی تک جاگ رہی تھی۔ لارا نے فوراً ہی اپنا بیان ریکارڈ کروانا شروع کر دیا۔ ہماری اس اپارٹمنٹ بلڈنگ کا کیئر ٹیکر انتھونی بھی مطالعے کا بہت شوقین ہے، اور چونکہ میں ایک لائبریری میں ملازمت کرتی ہوں، اس لیے کتابوں کے حصول کے لیے انتھونی اکثر مجھ سے رابطہ کرتا ہے۔ آج رات جب میں سونے کی تیاری کرنے لگی تو مجھے یاد آیا کہ انتھونی کے پاس لائبریری کی ایک کتاب موجود ہے جسے کل واپس کرنا ضروری ہے۔ میں نے سوچا کہ انٹرکام پر انتھونی سے رابطہ کر کے کہہ دوں کہ صبح آف کر کے جانے سے پہلے کتاب مجھے واپس کر جائے، لیکن میرے نمبر ملانے پر اس نے انٹرکام نہیں اٹھایا، اور یہ ایک تشویشناک بات تھی۔ انتھونی کے ساتھ ڈیوٹی پر ایک دوسرا سیکیورٹی گارڈ رابرٹ بھی موجود ہوتا ہے۔ اگر انتھونی کسی ضرورت کے تحت اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا تو رابرٹ کو انٹرکام اٹھانا چاہیے تھا۔ مجھے لگا کہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن پولیس سے رابطہ کرنے سے پہلے میں نے سوچا کہ ایک بار خود جا کر جائزہ لے لوں کہ واقعی گڑبڑ ہے یا دونوں گارڈز غفلت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس خیال کے تحت میں باہر جانے کے لیے اپنے اپارٹمنٹ کے دروازے پر پہنچی تو مجھے لگا کہ باہر کوئی موجود ہے۔ میں نے ڈور آئی سے جھانک کر باہر دیکھا تو مجھے دو نقاب پوش اپنے پڑوسی مسٹر آفتاب کے دروازے پر کھڑے نظر آئے۔ ان میں سے ایک جھک کر کی ہول پر کچھ کر رہا تھا۔ میں نے فوراً اندر جا کر پولیس کو کال کی اور پھر مسٹر آفتاب کو ان کے موبائل پر کال کر کے خطرے سے آگاہ کیا۔ میرے مشورے پر ہی یہ لوگ بالکنی کے ذریعے میرے اپارٹمنٹ میں آ گئے اور ہم سب آپ کے سامنے ہیں۔ بات کے اختتام پر لارا نے اسی طرح شانے اچکائے جیسے اب اس کے پاس مزید بتانے کے لیے کچھ نہ ہو۔ ویل مسٹر آفتاب، آپ بتائیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کو آپ کی فیملی کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کی؟ آپ جانتے ہیں کہ اگر مس کلایو ہمیں کال نہ کرتیں تو آپ لوگ سونے کے دوران اس زہریلی گیس کا شکار ہو جاتے جو ان دونوں نے کی ہول کے راستے اچھی خاصی مقدار میں آپ کے اپارٹمنٹ میں داخل کر دی تھی اور اب فرار کی تیاری میں تھے۔ لارا کا بیان مکمل ہو جانے کے بعد پولیس آفیسر نے روئے سخن آفتاب کی طرف کر لیا اور اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، میں کیا کہہ سکتا ہوں آفیسر، میں نے تو ان میں سے کسی کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ آفتاب نے خود کو مکمل انجان ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ وہ دونوں کون تھے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ دونوں سگے بھائی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھاری معاوضے پر کسی کو بھی قتل کر سکتے ہیں، لیکن دونوں اتنے چالاک ہیں کہ جرم کر کے کبھی بھی اپنے پیچھے کوئی نشان نہیں چھوڑتے، اور ظاہر ہے پولیس صرف سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر انہیں گرفتار نہیں کر سکتی۔
موجودہ سچویشن میں آپ اور پولیس دونوں ہی اس اعتبار سے خوش قسمت رہے کہ آپ ان کا شکار ہونے سے بچ گئے، اور پولیس کو پہلی بار انہیں ثبوتوں کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑنے کا موقع مل گیا، اور اس کا سارا کریڈٹ ان خاتون کو جاتا ہے جنہوں نے نہ صرف بروقت پولیس کو انفارم کیا بلکہ آپ کو آپ کے اپارٹمنٹ سے نکالنے میں بھی مدد دی۔ پولیس آفیسر نے ایک بار پھر لارا کو سراہا، پھر یکدم بہت زیادہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، اب آپ بتائیں آپ کی کس سے اتنی شدید دشمنی ہے کہ اس نے بھاری معاوضہ دے کر خطرناک کرائے کے قاتلوں کے ذریعے آپ کو قتل کروانے کی کوشش کی؟ آفتاب اس بار خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ دنیا میں اس کا ایک ہی جانی دشمن ہے، لیکن وہ شخص اس کی عزیز بیوی کا باپ تھا، اور وہ اس کے خلاف پولیس کو مطلع کرنے میں تذبذب کا شکار تھا۔ ہمارا دشمن میرا سگا باپ ہے آفیسر۔ بالکل اچانک ہی خاموش بیٹھی کشور نے اپنے لب کھولے اور آفتاب کو مشکل سے نکال دیا۔ پولیس آفیسر فوراً اس کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس سے مختلف سوالات کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ مکمل تفصیلات حاصل کر چکا تھا، ماں اس معلومات کے کہ کشور کا باپ چودھری افتخار عالم شاہ ان دنوں نیو یارک میں ہی اپنے بیٹے مراد شاہ کے ساتھ مقیم ہے۔ ساری تفصیلات حاصل کرنے کے بعد پولیس آفیسر ان کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ چند ہدایات دے کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ امید کو آرام سے کاؤچ پر لٹا دو، میں کافی بنا کر لاتی ہوں۔ پولیس آفیسر کے جانے کے بعد لارا نے کشور سے کہا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس ساری کارروائی کے دوران امید ماں کی باہوں کی گرمی پا کر ایک بار پھر سو چکی تھی۔ اس معصوم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ دنیا میں آنے سے قبل ہی وہ ایک ایسی دشمنی کے چکر میں پھنس گئی ہے جس کے باعث اس کی جان کو ہر دم خطرہ لگا رہتا ہے، اور وہ ہر بار محض اپنی خوش قسمتی کی بنیاد پر بچ جاتی ہے۔ آپ نے پولیس آفیسر کے سامنے چودھری صاحب کا نام لے کر بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ وہ آپ کے والد ہیں، اگر وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوئے تو آپ کو یقیناً اچھا محسوس نہیں ہوگا۔ تنہائی میسر آتے ہی آفتاب نے اس سے کہا، وہ جو امید کو کاؤچ پر لٹا کر خود اس کے قریب ہی بیٹھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی، ایک پل کے لیے ساکت ہو گئی، پھر اسی زاویے پر بیٹھے بیٹھے بولی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابا جی جیسے بھی ہیں میرے دل میں ان کے لیے ایک فطری محبت موجود ہے۔ اگر معاملہ صرف میری زندگی کا ہوتا تو میں کبھی بھی پولیس آفیسر کے سامنے ان کا نام نہیں لیتی، لیکن آپ کی اور امید کی زندگی کی قیمت پر میں کسی صورت میں ایک بیٹی کی حیثیت سے ان سے محبت نہیں نبھا سکتی۔ ان کے اتنے حملوں کے بعد اب انہیں بھی تھوڑی پریشانی میں مبتلا کرنا میرے لیے ناگزیر ہو گیا تھا۔ اگر وہ ایک باپ کی شفقت سے کام لیتے تو کبھی بھی اس حد تک نوبت نہیں آتی کہ مجھے انتخاب کی اس مشکل سے گزرنا پڑتا کہ اپنے انتہائی قریبی رشتوں میں سے کس کو بچانے کی کوشش کروں۔ اس کی آواز دکھ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے آفتاب افسردہ ہو گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کشور کو اپنی باہوں میں بھر لے، لیکن لارا کی متوقع آمد کے باعث وہ یہ بھی نہ کر سکا۔ اس مادر پدر آزاد معاشرے میں رہنے کے باوجود وہ اپنی مشرقی روایات کی پاسداری کی کوشش کرتا تھا، خصوصاً اس لیے بھی کہ کشور کی شرم و حیا اس آزادی کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اپنے اپارٹمنٹ کی تنہائی میسر آنے میں ابھی کچھ تاخیر تھی، کیونکہ پولیس آفیسر جاتے جاتے انہیں انفارم کر گیا تھا کہ ماہرین کو شواہد اکٹھا کرنے اور اپارٹمنٹ کو گیس کے اثرات سے پاک کرنے کے لیے کچھ مہلت درکار ہے۔ اس عرصے کے لیے لارا نے بخوشی انہیں اپنے پاس رکنے کی پیشکش کر دی تھی، اور ایک اچھے میزبان کی طرح خاطر مدارت کے لیے بھی کمر بستہ ہو گئی تھی۔ میں نے اینتھونی کو کال کر کے اس کی خیریت معلوم کی ہے۔ وہ بتا رہا تھا کہ حملہ آوروں نے بالکل اچانک ہی ان کے کیبن میں گھس کر اسے اور رابرٹ کو بے بس کر دینے کے ساتھ ساتھ کسی ایسی دوا کا سپرے کر دیا تھا کہ وہ دونوں فوراً ہی بے ہوش ہو گئے۔ کیونکہ پولیس والوں نے انہیں ہسپتال منتقل کر دیا تھا، وہاں انہیں ہوش میں لایا گیا۔ اینتھونی نے امید ظاہر کی ہے کہ صبح تک اسے اور رابرٹ کو چھٹی دے دی جائے گی، اور اس عرصے میں 2 سارجنٹ ان کی جگہ ڈیوٹی پر موجود رہیں گے۔ لارا ٹرے میں کافی کے 3 مگ اور تلی ہوئی مونگ پھلیاں لے کر واپس لاؤنج میں آئی تو اس کے پاس ان کے لیے کچھ اور خبریں بھی موجود تھیں، ورنہ پولیس آفیسر نے اس سلسلے میں کچھ نہیں بتایا تھا کہ سیکیورٹی گارڈ کی موجودگی کے باوجود وہ دونوں کرائے کے قاتل اندر کیسے گھسے تھے۔ کافی کے ساتھ مونگ پھلیاں ٹونگتے ہوئے وہ تینوں اس واقعے کے بارے میں ہی باتیں کرتے رہے۔ اس گفتگو کے دوران پہلی بار آفتاب نے اسے اپنی اور کشور کی شادی کا قصہ بھی سنایا،
جسے سن کر وہ حیران ہوتی رہی کہ دنیا میں ایسے پسماندہ ممالک بھی ہیں جہاں شادی جیسا اہم اور ذاتی رشتہ جوڑنے کے لیے بھی آزادی حاصل نہیں ہے، اور اگر کوئی کسی طرح اپنی مرضی کی کر گزرے تو بارسوخ والدین اس حد تک بھی پہنچ جاتے ہیں جس کا مظاہرہ اس نے کچھ دیر قبل دیکھا تھا۔ آفتاب اور کشور نے بہت کوشش کی اس کے اس تاثر کو کم کر سکیں، لیکن جو کچھ وہ عملی طور پر دیکھ چکی تھی اس کے بعد زبانی صفائیوں پر یقین کرنا ذرا مشکل ہی تھا۔ سلو کے ساتھ ساتھ ریاض انور کی نگرانی کا سلسلہ بھی جاری تھا، لیکن دونوں ہی کی طرف سے کوئی غیر معمولی اطلاع موصول نہیں ہو رہی تھی۔ ریاض انور اپنی معمول کی سیاسی سرگرمیوں میں مصروف تھا، جس میں زیادہ تر فلاحی نوعیت کی تھیں۔ اس نے کراچی کے ایک پسماندہ علاقے میں قائم کردہ اسکولوں کے لیے بڑی تعداد میں ضروری اشیاء فراہم کی تھیں، اور جس دوران اس کے ملازمین بھرے ہوئے ٹرکوں سے سامان اتارتے رہے تھے، وہ ایک غیر رسمی اور غیر اعلانیہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عوام کو یہ یقین دلاتا رہا تھا کہ اس کے سینے میں ان کے اور ان کے بچوں کے لیے کتنا درد ہے۔ مسجدوں سے کیے گئے اعلان کے نتیجے میں جمع کیے گئے علاقہ مکین کھلے میدان میں کھڑے دل جمی سے اس کی یہ تقریر سن رہے تھے۔ تقریر کے دوران ریاض انور کے ایک گارڈ نے اس کے سر پر چھتری تان کر اسے دھوپ سے بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے یہ کہہ کر اس گارڈ کو چھتری سمیت پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا کہ اگر تم میرے سامنے کھڑے تمام افراد کو چھتریاں مہیا کر سکتے ہو تو تب تو ٹھیک ہے، لیکن میں اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ میرے بھائی میرے سامنے دھوپ میں کھڑے ہوں اور میں اکیلا اپنے سائے کا بندوبست کر لوں۔ لوگ اس کی اس بات سے بے حد متاثر ہوئے اور دیر تک تالیاں پیٹ کر اسے سراہتے رہے۔ دوسری طرف سلو نے دوبارہ ریاض انور سے رابطہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اپنے خاندان کے افراد کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ملا تھا۔ وہ بالکل کسی عام فرد کی طرح جو برسوں بعد اپنے خاندان سے ملتا ہے ان لوگوں میں مگن ہو گیا تھا۔ اس کے والدین نے اعلان کیا تھا کہ وہ اس کی چچا زاد سے، جو کہ اس کی بچپن کی منگ تھی، باقاعدہ اس کی منگنی کریں گے۔ اس منگنی کے بہانے وہ سلو کی واپسی کا جشن منانا چاہ رہے تھے۔ غریبوں کی دنیا میں منائے جانے والے اس سادہ سے جشن میں ایک بار پھر اس رپورٹر کو پہنچا دیا گیا تھا جس نے سلو کی آمد پر اس سے انٹرویو کیا تھا۔ اس رپورٹ میں سلو کی کم عمر اور خوبصورت منگیتر کو بھی دکھایا گیا تھا۔ اپنے طبقے کی دلہنوں کی طرح عام سی تیاری کے باوجود وہ نوخیز لڑکی بہت حسین لگ رہی تھی، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ خود سلو بھی اس کے ساتھ خاصا جچ رہا تھا۔ نیوز چینل پر اس منگنی کے متعلق مختصر سی رپورٹ ختم ہوتے ہی ایک بریکنگ نیوز نشر کی جانے لگی۔ یہ خبر شہر کے اسی پسماندہ علاقے سے تھی جہاں دن میں ریاض انور نے اسکولوں کے لیے امدادی سامان پہنچانے کے علاوہ خود موقع پر پہنچ کر تقریر بھی کی تھی۔ خبر کے مطابق علاقے میں زبردست فائرنگ کا سلسلہ جاری تھا اور حملہ آوروں نے اس راستے کو مکمل طور پر بلاک کر دیا تھا جس کے ذریعے علاقے میں داخل ہوا جا سکتا تھا۔ شرپسندوں کے خلاف کارروائی کے لیے جانے والی پولیس ٹیم کی ایک جیپ کو راکٹ لانچر کی مدد سے اڑا دیا گیا تھا، جبکہ دوسری جیپ پر ہینڈ گرنیڈ سے حملہ ہوا تھا۔ ان دو مہلک اور جان لیوا حملوں کے بعد پولیس والے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے تھے اور دور دور سے ہی فائرنگ کرتے رہے تھے۔ ان کی فائرنگ سے حملہ آوروں کا کچھ بھی نہیں بگڑنے والا تھا، بلکہ وہ ہر برسٹ کا جواب دگنی قوت سے دے رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ ان کے پاس اسلحے کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے جسے بے دریغ استعمال کرتے ہوئے انہیں اس کے ختم ہو جانے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ اس خبر نے شہریار کو بے پناہ مضطرب کر دیا تھا۔ سلو کی آمد کے ساتھ ہی اس ہنگامے کا آغاز ہو گیا تھا جس کی توقع کی جا رہی تھی، لیکن ظاہری طور پر سلو اس سے بالکل الگ تھلگ نظر آ رہا تھا۔ اس کارروائی سے اس کا جو واحد تعلق جوڑا جا سکتا تھا وہ رات گئے ریاض انور سے کی جانے والی ملاقات تھی، اور یہ بھی عجیب اتفاق تھا کہ جس علاقے میں ریاض نے صبح تقریر کی تھی اس وقت وہ گولیوں اور دستی بموں کی زوردار آوازوں سے گونج رہا تھا۔ صبح ریاض انور نے اسکولوں کے لیے جو سامان بھجوایا تھا یقیناً اسی سامان کی آڑ میں اسلحہ اور دہشت گرد علاقے میں داخل کیے گئے تھے۔ جاوید علی نے خبر سن کر فوری تجزیہ کرتے ہوئے اپنی رائے دی۔ یقیناً یہی بات ہے، بلکہ میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس علاقے میں ریاض انور کا جتنا عمل دخل ہے اس نے لازماً وہاں کوئی ایسا ٹھکانہ بنا رکھا ہوگا جہاں اسلحہ وغیرہ ذخیرہ کیا جا سکے، کیونکہ یہ جتنی شدت کی کارروائی ہے اس کے لیے صرف 2-3 گاڑیوں میں دوسرے سامان کی آڑ میں چھپا کر لے جایا گیا اسلحہ کافی نہیں ہو سکتا۔ جاوید علی کی بات سن کر اس نے اپنا اندازہ بھی بیان کیا۔
اس وقت اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ریاض انور اور سلو دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کر کے ان کے جسموں کو گولیوں سے چھید ڈالے، لیکن مجبوری یہ تھی کہ خون کی ہولی شروع کرنے والے ان دونوں مجرموں کے خلاف ان کے پاس کوئی واضح ثبوت نہیں تھا۔ دوسری طرف نیوز چینل پر مسلسل اس واقعے کے بارے میں خبریں دی جا رہی تھیں۔ ان خبروں میں بتایا جا رہا تھا کہ علاقے میں بجلی کی سپلائی معطل ہو گئی ہے، جبکہ فون کی لینڈ لائن بھی کام نہیں کر رہی۔ کئی علاقہ مکینوں نے موبائل فونز کی مدد سے نیوز چینل سے رابطہ کر کے بتایا تھا کہ وہ کس پریشانی میں مبتلا ہیں۔ چنگاریوں کی طرح اڑتی گولیاں ان کے گھروں میں آ کر گر رہی تھیں اور لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو جانے کے باوجود ان گولیوں سے متاثر ہو رہے تھے۔ لیکن صورتحال ایسی تھی کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ساتھ ایمبولینس اور امدادی ٹیموں کا بھی علاقے تک رسائی حاصل کرنا ممکن نہیں تھا۔ علاقے کو جانے والی سڑک پر جمع ہونے والے مختلف چینلز کے نمائندے بھی ایک خاص فاصلے تک محدود رہنے پر مجبور تھے اور لائیو کوریج میں صرف چلنے والی گولیوں اور دھماکوں کی آوازیں سناتے ہوئے ہجانی لہجوں میں عوام کو پرخطر حالات سے باخبر کر رہے تھے۔ انہوں نے تو تباہی مچا کر رکھ دی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ دشمن ملک کی فوج نے حملہ کر دیا ہو۔ ٹی وی سکرین کی طرف دیکھتے ہوئے جاوید علی نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، جو کچھ ہو رہا ہے اسی کو سب کچھ نہیں سمجھو، اصل فساد تو اس کے بعد کھڑا ہوگا۔ جس علاقے میں یہ سب ہو رہا ہے وہاں ایک مخصوص قوم کے افراد زیادہ تعداد میں آباد ہیں اور ان کی ایک دوسری قوم سے کشیدگی چل رہی ہے۔ اب وہ اس حملے کا الزام اس دوسری قوم پر لگائیں گے اور شہر بھر میں لسانی فسادات پھوٹ پڑیں گے۔ شہریار کے لہجے میں گہرا تأسف تھا۔ وہ سلو کو کنٹرول میں کرنے کے لیے میدان میں اترا تھا، لیکن پہلے ہی مرحلے میں اس نے اپنی برتری واضح کر دی تھی۔ وہ صحیح طور پر ان کی نظروں میں بھی نہیں آیا تھا اور اتنا بڑا اپسیٹ کر ڈالا تھا۔ اگر پولیس کو ہائی الرٹ کر دیا جائے تو صورتحال کو سنبھالا جا سکتا ہے۔ جاوید علی نے امید ظاہر کی، کوئی فائدہ نہیں، ہماری پولیس اتنی اہل نہیں ہے کہ جرم کو پہلے سے روکنے کے لیے اقدامات کر لے۔ ویسے بھی ہم انہیں یہ ذمہ داری نہیں سونپ سکتے، ہماری حدود مقرر ہیں اور ہمیں ان حدود میں رہ کر ہی اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ہم اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے نہتے شہریوں کا خون بہتا ہوا بھی تو نہیں دیکھ سکتے۔ جاوید علی جھنجھلایا، ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ برسوں بعد والدین کے پاس لوٹنے والے سلو کو یکدم موت کے گھاٹ اتار دینے میں مجھے ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ دوسرے میرے دل میں ایک خیال یہ بھی تھا کہ اگر ہم کسی طرح اس عفریت کو قابو میں کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دشمن کا ہتھیار خود اس کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ کسی کی کھوپڑی میں دو چھٹانک سیسا اتارنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ شہریار نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو جاوید علی کو احساس ہوا کہ وہ بھی اسی کے انداز میں سوچنے والا بندہ ہے۔ وہ خود بھی تو سلو کے مارنے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ صرف سلو کے والدین کو دکھ سے بچانے کے لیے کتنی انسانی جانیں قربان کی جاتیں۔ اس کی لگائی گئی آگ میں جلنے والے بھی تو کسی نہ کسی گھر کے چشم و چراغ تھے جن کے والدین کا دکھ بھی ناقابل برداشت تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، واقعی سلو کو مارنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن اسے کھلا چھوڑنا بھی تو مناسب نہیں ہے، خاص طور پر اس لیے کہ اسے یہاں ریاض انور جیسے لوگوں کا تعاون حاصل ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سلو سے زیادہ ریاض کا ہاتھ ہے، ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ سلو یہاں آتے ہی اتنی بڑی کارروائی کر گزرتا۔ یہاں آ کر اپنا سیٹ اپ بنانے میں اسے کچھ وقت تو لگنا چاہیے تھا۔ سیٹ اپ بنانے کا کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے اداروں کی نااہلی کی وجہ سے یہاں راہ کا بنا بنایا سیٹ اپ موجود ہے۔ ریاض انور اور سلو جیسے مہروں کو اس بنے بنائے سیٹ اپ میں استعمال کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس نے منہ بناتے ہوئے جاوید علی کی بات کا جواب دیا، پھر اپنے موبائل سیٹ پر مصروف ہو گیا۔ بہت سختی اور ہوشیاری سے اس کی نگرانی کرو، چاہو تو اپنی نفری بڑھا لو، لیکن اسے کسی صورت بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ جاوید علی جانتا تھا کہ وہ یہ ہدایات سلو کی نگرانی کرنے والوں میں سے کسی کو دے رہا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ ایسی ہی کوئی ہدایت وہ ریاض انور کے سلسلے میں بھی دے گا، لیکن خلاف توقع اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور ریاض انور آخرکار جاوید علی سے رہا نہیں گیا اور اس نے استفسار کیا۔ ریاض انور اور سلو کو ایک طرح سے ڈیل نہیں کیا جا سکتا۔ سلو کو فیلڈ میں کام کرنے کے لیے ٹرینڈ کیا گیا ہے، اس لیے اسے براہ راست نگرانی کر کے پکڑا جا سکتا ہے۔ ریاض انور اس کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے۔
اس کے لیے مختلف حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنا کوئی آدمی اس کی صفوں میں داخل کر دوں تاکہ وہ اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے خلاف شواہد بھی جمع کر سکے۔ اس نے جاوید علی کو اپنے پروگرام سے آگاہ کیا جس سے اس نے بھی اتفاق کیا۔ پھر وہ دونوں ٹی وی اسکرین کی طرف متوجہ ہو گئے جہاں خدشات کے عین مطابق شہر کے مختلف حصوں میں بھڑک اٹھنے والے ہنگاموں کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ مختلف سیاستدانوں کی طرف سے بیانات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ قوم کے نام نہاد ہمدرد اپنے اپنے انداز میں حکومت سے حالات کنٹرول میں کرنے کی اپیلیں کر رہے تھے۔ ان لوگوں میں ریاض انور بھی شامل تھا جس نے بڑے پردرد لہجے میں اس صورتحال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں سے اپیل کی تھی کہ وہ لسانی تفریق کی بنیاد پر ایک دوسرے کے گلے کاٹنا بند کر دیں اور صرف پاکستانی بن کر سوچیں۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔